حرمت والدین کانفرنس، نوجوانان چاند پٹی، نوجوانان اسلام، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو بھائی ادھر کھڑے ہیں، الحمدللہ متوحد بجلالہ المتفرد، والصلاة دوما على خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم ما غاية عند شدائد، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ممبر شریف پر علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہے، مجمع بھی پرسکون ہے، آپ کی توجہ ادھر ہے، چند منٹ آپ متوجہ ہو، انشاءاللہ آپ کے کام کی بات ہوگی۔ اس سے قبل کہ میں کچھ عرض کروں، نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پاک جسے میں نے مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات کے اندر پڑھا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسمعوا صلاة اہل محبتی واعرفهم وتعرض علی صلاة غیرهم عرضا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہم غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے شب و روز اور محافل میں اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے درود اور سلام پڑھنے کا انداز تھوڑا بدل جائے، اس میں عشق و بارفتگی آ جائے، اس میں ادب آ جائے، اس میں تعظیم آ جائے، اس میں احترام آ جائے، تو پھر اس درود و سلام کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اسمعوا صلاة اہل محبتی، کہ جو میرے اہل محبت ہے، جو عقیدت احترام کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں، ان خوش نصیبوں کے درود کو میں خود سنتا ہوں، وعارفهم، ان خوش نصیبوں کو میں پہچانتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں، وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ عَرَضًا، ان کے علاوہ کے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، نہایت احترام کے ساتھ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، اسلام، مذہب اسلام اعتدال و وسطیت کا مذہب ہے۔ ہماری محفلوں میں افراط اور تفریط درائی، افراط اور تفریط سے پاک جو ہو اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ افراط تفریط کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے صرف بشارتیں نہ سنائی جائے اور ایک طرف سے صرف ڈرایا بھی نہ جائے، بلکہ دونوں پہلو برابر ہو، تب جا کر افراط و تفریط سے پاک اعتدال و وسطیت کا مذہب اسلام بنے گا۔ آج ہمارے یہاں صرف خوشخبریاں ہیں، لیکن دونوں پہلو جمع ہو تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ علماء نے ایمان کی تعریف لکھی ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے بیچ کا درجہ ہے، بشارت بھی ہو اور ڈر بھی ہو۔ میرے امام نے ان دونوں پہلوؤں پر نظر رکھی ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگ پتہ نہیں کیوں صرف ایک پہلو کو لے کر چلتے ہیں، جس سے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے دن بدن غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ بے شک ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، نعرہ یہ ہے کہ دوزخ میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ لیکن امام نے اور بھی کچھ کہا ہے، اسے بھی پڑھا جائے، کہیں خوف کا اور عذاب آخرت کا خوف بھی ہونی چاہیے، کیونکہ رب ڈراتا بھی ہے۔ رب یہ بھی فرماتا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عذاب قبر بھی ہونا ہے اور سوالات قبر بھی ہونا ہے۔ سوالات قبر کا منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، لرزہ بردان ہو جاتا ہے۔ میرے امام جو ولی کامل ہے، مفتی اعظم
بدلہ تو جہنم ہی تھا. یہ خوف ہے میرے اعمال کا, بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. امید, دین اور خوف و رجا کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دین اسلام کہتے ہیں. میرے امام اعلیٰ حضرت نے بھی ان کی منظر کشی جو کی ہے, میرے امام کی جب ان آیتوں پر نظر پڑتی ہے جن میں خوف اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے, آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے, میرے امام کہیں یوں پکارتے ہیں قبر کو دیکھتے ہوئے, کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور, بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. اور کہیں یوں فرماتے ہیں میرے امام کبھی یوں فرماتے ہیں, کھلے ہیں خدائے قہار ہے غضب پر. اللہ اکبر. یہ چونکہ سارے ثواب کی محفل ہے اس لیے میری گفتگو کا رخ ہے. قرآن کریم نے بعض لفظوں میں بیان کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوں چھوڑ دیا جائے گا آپ کو؟ آپ پر جو اسلام نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں, میری گفتگو تو ادھر ہی ہونی ہے. ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہونا ہے. اور کیا آپ کے کرتوت, کیا آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں, قرآن نے اعلان فرما دیا وما ينفذ من قول الا لديه رقیب عتید, کہ بندہ جو بھی گفتگو کرتا ہے اس کے پاس ایک تیار محافظ موجود ہے, اس کی گفتگو کو بھی لکھ لیتا ہے. اور کل روز قیامت تمام اعمال کی گٹریوں کو کھول دیا جائے گا, اور مجرم جب دیکھ کے کہیں گے اور یوں پکاریں گے مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس نوشتے کو کیا ہوا, اس نے چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو لکھ لی ہے. جب ان آیتوں پر نظر پڑتی ہے تو میرے امام یوں پکارتے ہیں, کھلے خدائے قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر شفیع محشر, تمہارا بندہ عذاب میں ہے. یہ خوف ہے, یہ بھی جھلکیاں نظر آتی ہے. اور کہیں امام یوں فرماتے ہیں جب لا تقنطوا من رحمت اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو میرے امام یوں پکارتے ہیں, ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا, دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں ہوگی, دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں رہی. تو دونوں پہلوؤں پر گفتگو ہونی چاہیے. اور کہیں یوں فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلانے کے لیے حاضر آیا ہوں. ایک بھولا ہوا سبق ہے جسے آپ کو یاد رکھنا اور زندگی کے ہر موڑ پر یاد رکھنا ضروری ہے. ہم نے سمجھ لیا یہ کام صرف علماء کا ہے, ہم نے سمجھ لیا یہ کام صرف مبلغین کا ہے, ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کام صرف مسجد کے اماموں کا ہے, ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کام مدرسے میں پڑھانے والے علماء حضرات کا ہے. نہیں, یہ کام اور یہ ذمہ داری جس طرح عالموں کی ہے, جس طرح ایک مفتی کی ہے, جس طرح ایک مبلغ کی ہے, جس طرح ایک فقیہ کی ہے, اتنی ہی ذمہ داری ہر فرد مومن کی ہے, ہر فرد مسلم کی ہے. ہم نے کہا ہر شخص مبلغ ہے, ہر ایک سے اس کی تبلیغ کے بارے میں, اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ رب العزت بروز قیامت سوال کرے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمدی, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, جو لوگوں میں ظاہر ہوئے. جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کے ماننے والے پیروکار اور فالوورز تھے, وہ بھی امتی کہلائے. ان تمام امتیوں میں اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا. تمام امتیوں میں سب سے بہتر ہے. لیکن کسی کو کوئی منصب ملتا ہے, کسی کو کوئی مقام ملتا ہے, کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے, کسی کو کوئی لقب ملتا ہے, اس کے پیچھے ذمہ داریاں ہوتی ہے, اس کے پیچھے کام ہوتے ہیں, اس کے پیچھے امور ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ڈیوٹی ہوتی ہے. جب تک اس ڈیوٹی کو نہیں نبھاتا ہے اس لقب کا حقدار نہیں ہوگا, اس منصب کا حقدار نہیں ہوگا. رجوعی کو کہلائے گا لیکن حقیقی معنوں میں اس کا مستحق نہیں ہے, اس کا مصداق نہیں ہے. اس کا مصداق اس وقت کہلائے گا جب اس ڈیوٹی کو نبھائے گا, جب اس ذمہ داری کو نبھائے گا. ہم خیر امت کیوں ہے؟ اس ذمہ داری کے پیچھے کون سی ذمہ داری ہے, اس منصب کے پیچھے کون سا کام ہے, اس مقصد کے, اس منصب عظیم کے پیچھے کون سا کام پوشیدہ ہے, کون سی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے. جب تک ہم ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے ہم خیر امت کے لقب سے حقیقی معنوں میں اس کے حقدار نہیں ہے, اس کے مصداق نہیں ہے. وہ منصب کیا ہے؟ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا خیر امت کا منصب ہے, اور اس منصب کی ڈیوٹی کیا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے, اس کا شغل کیا ہے, اس کا کام کیا ہے. اللہ نے خود ارشاد
ارشاد فرما دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم خیر امت اس لیے ہو تم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم جب تک اس ذمہ داری کو نبھاتے رہیں گے اسی وقت ہم خیر امت کے لقب سے مستحق ہیں، اسی وقت تک ہم خیر امت کے لقب کے مصداق ہیں، اس وقت تک ہم خیر امت کے لقب کے حقدار ہیں۔ اگر اس ذمہ داریوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، ان ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، ان ذمہ داریوں کو خود کش ڈال دیا ہے، ان ذمہ داریوں کا علم نہیں ہے، تو قسم خدا کی قرآن نے اعلان ضرور کیا ہے آپ کہلائیں لا کہلائیں لیکن آپ ان منصب عظیم کے حقدار نہیں۔